اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس لیے آج پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو تمام مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انسان ساری مخلوق میں افضل ہے۔ تو پھر یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن جب انسان آئے گا، اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوگا، تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی۔ میں یوم ندعو کل اناس بامامہم، فرمایا کہ قیامت والے دن ہم تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ کوئی بھی بندہ بغیر امام کے نہیں ہوگا، قیامت والے دن ہوگا ہی نہیں۔ جب بھی کسی بندے کو یا جماعت کو بلایا جائے گا، اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یاد رکھیں امام کس کو کہتے ہیں، پہلے تو اس بات کو سمجھیں، کیونکہ عام ذہن میں یہی ہے کہ جو مسجد میں نماز پڑھاتا ہے وہ امام ہوتا ہے۔ ہم عام روٹین کے اندر اسی کو امام سمجھتے ہیں کہ جس نے نماز پڑھائی یا مسجدوں کے اندر جو نمازیں پڑھا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ صرف وہی امام ہے، حالانکہ وہ امام نہیں ہے، اس کو امامت صغریٰ کہہ لے، چھوٹا امام کہہ لے۔ امام کی تعریف یہ ہے کہ جس کے پیچھے بندہ چلے، وہ رہنما جس کی پیروی کی جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس شخص کے پیچھے چلا جائے، جس کی اتباع کی جائے، چاہے اچھی چاہے بری، جس کے پیچھے دنیا چلے، جس کی پیروی کی جائے، چاہے اچھے کاموں میں کی جائے چاہے برے کاموں میں کی جائے، تو جس کی پیروی کی جا رہی ہے، جس کے پیچھے چلا جا رہا ہے، جس کے کہا مانا جا رہا ہے، جیسے وہ کہتا ہے پوری جماعت ہی کرنا شروع کر دیتی ہے، جیسے وہ بات کرتا ہے وہ پوری جماعت ہی اسی کے موقف کو اپنا لیتی ہے۔ وہ شخص، وہ بندہ جس کی اتباع کی جائے، جس کی پیروی کی جائے، وہ اسی کو امام کہا جاتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ہم ہر شخص کو، تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ جس کے پیچھے دنیا میں چلا ہے، قیامت کے دن بھی اسی کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ یہ اصول ہے، اور یہ قرآن نے یہ اصول بیان کر دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ کسی اور کے پیچھے چلے اور آخرت میں کسی اور کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ قیامت والے دن ہمارا کیا بنے گا، ہم کہاں کھڑے ہوں گے، اگر آپ سے ملنا چاہیں تو کیسے ملیں گے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب یوم القیامہ، فرمایا جو شخص جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، رب قیامت کے دن کھڑا بھی اسی کے ساتھ کرے گا۔ سمجھ آئی؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بھلائی اسی کے اندر ہے کہ اپنا رہنما نیک لوگوں کو چنو۔ ٹھیک ہے؟ آج دیکھ لیں پی ٹی آئی والے عمران خان کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں، امام سمجھتے ہیں، وہ ان کا امام ہے، چاہے سمجھے یا نہ سمجھے، کیونکہ ان کے پیچھے چلتے ہیں نا۔ نون لیگ والوں کا امام کون ہے؟ نواز شریف۔ پیپل پارٹی والوں کا امام کون ہے؟ زرداری، کیونکہ اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مطلب ہے کہ جناب یہاں پہ محبت ان کے ساتھ ہو، چلے ان کے ساتھ، ان کے جلسے جا کے آباد کرے، ان کی خاطر باہر نکلے، ان کی خاطر روڈ بلاک کرے، سارا کچھ ان کی خاطر کرے، اور قیامت والے دن کہے جی ہم تو داتا صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ یا امام شافعی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، یا امام مالک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، یا امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اصول ہی کوئی نہیں ہے۔ قرآن نے ایک اصول بیان کر دیا، میں تو دنیا کے اندر جس سے محبت کرتا ہے، رب قیامت کے دن کھڑا بھی اسی کے ساتھ کرے گا، حشر بھی اسی کے ساتھ کرے گا۔ اب دیکھیں نا، فرعون تو جائے جہنم میں، اور جو فرعون کے ساتھ ڈوبے تھے وہ جنت میں جائیں، ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ پوری فوج جو ڈوبی تھی، آخر بھائی جیسے فرعون ڈوبا ویسے اس کی فوج بھی ڈوبی۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ فرعون جہنم میں جا رہا ہو اور فرعون کو ماننے والے جو جنت میں چلے جائے۔ نمرود آپ تو لطر کھا کھا کے مر گیا، اور نمرود کی وزارتیں لینے والے، نمرود کے ساتھ چلنے والے، نمرود کو اپنا امام بنانے والے، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جنت میں چلے جائے؟ جدھر امام جائے گا مقتدی بھی، اقتداء کرنے والا۔ مقتدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی اقتداء کی جا رہی ہے، اپنا اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک اقتداء ہی تو ہے نا۔ ٹھیک ہے؟ کہ جیسے امام کر رہا ہے ویسے نمازی بھی ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ بھائی یہاں پہ اس امام کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو 4 رکعتیں پڑھا رہا ہے، یہاں تو اس امام کی بات ہو رہی ہے جس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ فرمایا ہاں یہ اصول ہے
کہ قیامت کا دن آئے گا، رب کھڑا بھی اسی کے ساتھ کرے گا، حشر بھی اسی کے ساتھ ہونا ہے۔ جہاں عمران خان کھڑا ہوگا پی ٹی آئی والے وہیں پہ کھڑے ہوں گے، جہاں بھی نواز شریف کھڑا ہوگا نون لیگ والے وہیں کھڑے ہوں گے، کیونکہ ساری زندگی رہنما جو اسی کو مانا، ساری زندگی اسی کی خاطر لطر کھایا، اسی کی خاطر جلسے کیا، اسی کی خاطر جناب پیسہ برباد کیا، سارا کچھ اسی کی خاطر کیا، ٹھیک ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قیامت والا دن جناب اللہ رب نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دے، فرمایا نہ، کیونکہ دیکھیں اصول ہے، اصول کیا ہے کہ تو یہ اصول ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن اوتی کتابہ بیمینہ، اگلے الفاظ اس سے بھی بڑے کمال کے ہیں، فرمایا کہ جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، ٹھیک ہے، دے دیا جائے گا، بلکہ ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ تو جس شخص کو دیا گیا فاولئک یقرؤون کتابہم، وہ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے بھی تو صحیح نا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب اللہ آپ کو ہاتھ میں جو دیا جائے گا، فرمایا جو کر رہا ہے اسی کو پڑھ لے اور آپ پڑھ لیں، کس کو یہ کسی اور کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے دوسرا پڑھے ڈنڈی مار جائے، دل میں خیال آتا ہے نا کسی سے صحیح نہیں پڑھا ہے، مگر رب آپ سے پڑھوائے گا، خود سے پڑھوائے گا، بھائی آپ ہی پڑھ لے، کہاں ڈنڈی ماری، کہاں پیسے کھائے، کہاں مطلب ہے کہ دو نمبری کی، کہاں 2 نمبر مال بیچا، کہاں پہ بےایمانی کی، کہاں ایمانداری کی، کیا کچھ کرتا رہا ہے، یہ اس طرح سارا کچھ تیرے موجود ہے۔ ہم یاسین نہ پڑھتے نا ثواب کے لیے، لیکن کبھی اس میں غور نہیں کرتے کہ اسی کے اندر 2 لفظ ہے، صرف 2 لفظ، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، ٹھیک ہے، میں جو کچھ تم کر رہے ہو ہم اسے لکھ رہے ہیں، اللہ خیر صلی اللہ، ٹھیک ہے۔ اور رب قیامت والے دن پڑھوائے گا بھی خود سے، پھر میں آپ ہی پڑھ لا، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہ جی دوسرے بندے نے پڑھا تھا، میرے تو یہ تھے ہی نہیں، اس نے تو ڈنڈی مار دی جناب، میرا تو نامہ اعمال ہی اور تھا، ایسا نہیں ہوگا، فرمایا خود سے پڑھوائے گا۔ فرمایا فمن اوتی کتابہ بیمینہ، فرمایا کہ ہاں تو جس شخص کو اس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال مل گیا، وہ تو خیر سے یوں سمجھ لو تر گیا، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو لوگ اپنا نامہ اعمال بھی خود ہی پڑھیں گے، دوسروں سے نہیں پڑھوایا جائے گا۔ اور جو انکار کریں گے کہ نہیں جی یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، رب کیا کرے گا، منہ پہ ٹھپا لگا کے ہاتھوں سے بلوائے گا، فرمایا ہاں تم بتاؤ، یہ تو کہہ رہے کہ ہمارا نامہ اعمال ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی، تبدیل ہو گیا ہے۔ رب فرمایا کہ چلو جنہوں نے کیا پھر انہیں سے پوچھ لیتے ہیں، پھر یہ ہاتھ ہی کہہ دیں گے کیا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ ہی کہہ رہے ہوں گے ہاں جی یہ سارا کچھ ہمارا کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے ہمارے اپنے کرتوت ہے، ٹھیک ہے۔ تب بندہ کیسے کہے گا کہ جناب یہ ہم نے نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا ولا یظلمون فتیلا، فرمایا ہم دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ دھاگے کا کتنا وزن ہوتا ہے، میں ایک دھاگے کے برابر بھی، قیامت والے دن کسی پر ظلم نہیں ہونا ہے، ہاں یہ اصول ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے آگے الفاظ دیکھیں، فرمایا ومن کان فی ہذہ اعمی، فرمایا جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا نا، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ اندھے سے مراد یہ اندھا نہیں جس کی آنکھیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ اس اندھے کے بارے میں تو حدیث پاک موجود ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جس شخص کو رب نے دنیاوی طور پر پیدائشی طور پر آنکھیں نہیں دی نا، میں قیامت والے دن اس کا تھوڑا سا صلہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے۔ شرط یہ کہ بندے کے ساتھ بندے کے پتروں کی طرح زندگی گزاری ہو، ایمان والا ہو، صاحب ایمان ہو، تو اللہ تعالیٰ اس ایک نعمت کیونکہ دنیا میں کم دی ہے نا، آنکھوں کی ایک نعمت کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کم دی ہے، میں آخرت میں اللہ تعالیٰ اس ایک نعمت کی کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت اپنا کیا کرے گا، آخرت میں اس کی بخشش فرما دے گا۔ ہاں یہ اس اندھے کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس اندھے کی بات ہو رہی ہے جس کو ساری زندگی قرآن سننے کا موقع ملا لیکن سن نہ سکا، ساری زندگی جسے حق نظر نہ آیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا یہ بھی تو عقل ہے نا کہ لوگوں کو اپنے سیاسی لیڈر حق پر لگتے ہیں، حق پر لگتے تو پیچھے چلتے ہیں نا، اچھے لگتے تو پیچھے چلتے ہیں۔ فرعون ہی کون سے فرعون کو گالیاں نکالا کرتے تھے، اس کو اچھا سمجھ کے ہی اس کے پیچھے چل رہے تھے نا۔ تو بندہ جب کسی کے پیچھے چلتا ہے تو اس کو اچھا سمجھ کے چلتا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ جناب لیڈر بھی بندہ کسی کو مارے اور اسے اچھا بھی نہ سمجھ رہا ہو، ایسا تو نہیں اصول، ظاہر ہے کسی کو اچھا سمجھ کے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ومن کان فی ہذہ اعمی، فرمایا جو اس دنیا کے اندر اندھا ہے، جسے حق نظر نہ آیا، ساری زندگی گزر گئی جناب دین کی طرف سمجھ نہ آئی، ساری زندگی گزر گئی نماز کی سمجھ نہ آئی، ساری زندگی گزر گئی اپنے بچوں کی طرف توجہ نہ دی کہ میرے بچے اسکول جا رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو قرآن تک نہ پڑھا سکا، مطلب یہ ہے کہ جو یہاں اندھا ہے فہو فی الآخرۃ اعمی، وہاں قیامت والے دن بھی اندھا ہی رہے گا۔ پھر قیامت والے دن یہ نہیں ہوگا کہ جناب، میں کہتا ہوں یہ دیکھیں اصول ہے
یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. یہاں جو کرنا ہے اس کی جزا آخرت میں ملنی ہے. تو جہاں کرنے کا ٹائم ہے وہاں کر نہیں رہے، اور جہاں ملنے کا ٹائم ہے وہاں پہ بندہ امید لگا لے کہ ہون چلو اب مل جائے گا. جس ہماری قوم کہتی ہے نا دیکھا جائے گا، کر لیں گے. بھی کر لیں گے کا کیا مطلب ہے؟ کر لیں گے کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے جا کے کر لیں گے. آگے تو صحیحوں نے کرنے نہیں دینا، آگے تو اگلوں نے کرنے بھی نہیں دینا کہ بھائی جو کرنا ادھر کر. ادھر سبحان اللہ پڑھنے کا بھی فائدہ کوئی نہیں، بسم اللہ پڑھنے کا بھی فائدہ کوئی نہیں، قرآن پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں. رب نفل بھی نہیں پڑھنے دے گا وہاں، تو رب بسم اللہ بھی نہیں پڑھنے دے گا. قیامت والا دن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بندہ کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیے نہ وہ ٹائم گزر گیا بسم اللہ پڑھا تھا. بسم اللہ کا ٹائم سے دنیا جہاں پڑھنا تھا وہی پڑھنا تھا نا. ساری زندگی 80 سال جو دیے تھے بسم اللہ پڑھنے کے لیے تو دیے تھے، قرآن دیا تھا 80 سال پڑھنے کے لیے تو دیا تھا، نماز فرض دی وہ 80 سال سیکھنے کے لیے تو دی تھی. داڑھی چٹی ہوگی اس نماز کا پتہ کوئی نہیں ہے، پاکی پلیتی کا پتہ کوئی نہیں، حرام حلال کا پتہ کوئی نہیں ہے، بس آنا چاہیے. وہ ٹائم تھا، اب نہیں. اب تو یہاں پہ کیا ہوگا، یا جزا ہے یا سزا ہے، یا لتر ملیں گے یا پھر ہورے ملیں گی. دو چیزیں ہی ہیں نا بھائی. وہاں پہ نہیں، وہاں پہ صرف اور صرف فیصلہ ہے، عمل کی توفیق یہاں پہ. وہاں تو صرف فیصلے ہی ہونے ہیں. تو فیصلہ کیا ہے؟ ومن کان فی ھذی اعمی، جو ادھر اندھا ہے فہو فی الآخرۃ اعمی، ادھر بھی اندھا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ اصول اپنا لیں، خدا کا واسطہ ہے. اپنی دوستیاں اچھی رکھیں، تعلقات اچھے رکھیں. میں سچی آپ کو کہہ رہا ہوں، ہماری سب سے بڑی کیا ہے، اور جی فلانا چودھری نہیں اپنی بڑی سلام دعا ہونا. ٹھیک ہے جی، ایم این اے ایم پی نال تو اپنے اٹھن بیٹھن ویسے ہی ہے، کوئی کام ہوئے تو دسنا ذرا. ٹھیک ہے، تیرا کیا خیال ہے کہ تو آج ایم این اے کے ساتھ بنا کر کل قیامت والے دن تو حاجی صاحب کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کل کھڑا بھی ایم این اے صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. جو پولے اس کو پھرنے ہیں وہی تجھے پھرنے ہیں. دیکھیں نا جی، پھر دیکھیں یاد رکھیں یہ آگے 22 پارے کے اندر غالباً آئے گا. ٹھیک ہے، وہاں پہ کارکن کھڑے ہو کے کہیں گے پروردگار یہ جو ہمارے لیڈر ہیں نا ان کو ڈبل عذاب دے. تو لیڈر کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ پروردگار یہ بھی تو ہمارے ساتھ ہی تھے. ادھر جس کے ساتھ کھڑا ہے قیامت والا دن رب حاجی کے ساتھ نہیں کھڑا کرے گا، نمازی کے ساتھ نہیں کھڑا کرے گا، کھڑا بھی رب اسی کے ساتھ ہی کرے گا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو حق یہاں نہ دیکھ سکا اسے قیامت کے دن بھی نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یہاں مولویوں کو گالیاں نکالنا، ٹھیک ہے، اور قیامت والے دن سمجھنا جی ہم تو فلانے عالم کی بڑی عزت کرتے تھے، ایسا اصول نہیں ہے. وہاں پھر جس کی عزت تو کرتا ہے نا رب اسی کے ساتھ ہی کھڑا کرے گا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، فرمایا جو یہاں اور وہاں اندھا رہا نا اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے. سب سے بڑا گمراہ وہی ہے، ٹھیک ہے، جسے حق نظر نہ آ سکا. دنیا میں نظر آیا، آخرت میں کیسے نظر آ جائے گا؟ تو اس لیے یاد رکھیں یہاں جو عمل ہے صرف اور صرف اسی کی آگے جزا ہے، آگے جا کے عمل کی بات نہیں ہے. جو بندہ مرضی کر لے. قرآن مجید کی آیت دیکھیں، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، فرمایا قیامت والے دن جب کافر دیکھیں گے نا معاملات کو، جنت دیکھیں گے، جہنم دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی، سارے معاملات جب دیکھیں گے نا وَيَقُولُ الْكَافِرُ، قیامت والے دن تو کافر یہ کہے گئے کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم مٹی ہو جاتے. اور ہم کلمہ پڑھنے والے خیر سے ہم نے پتہ کیا کہنا ہے یقول یا لیتنی لم اتخذت خلیلا، کاش کہ میں نے فلانے کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا، فلانے کے ساتھ میں نے اٹھک بیٹھک نہ رکھی ہوتی. جب تجھے پتہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ظالم ہے پھر بھی اسی کے ساتھ جا کے بیٹھ رہا ہے کیونکہ کام پڑ سکتا تھا، اسی وجہ سے پیار محبت بڑا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ کام تو بندے کو رب سے پڑتا ہے، اس کے ساتھ کیوں نہیں بنا کے رکھی ہے؟ اس کے ساتھ سلام دعا کیوں نہیں کی ہے؟ رب کے ساتھ تو سلام دعا بھی کوئی نہیں ہماری. خالی سلام دعا بھی رب کے ساتھ ہوتی نا تو خدا کی قسم ہے کبھی ان کے ساتھ ضرورت نہ پڑتی. جن کی سلام دعا رب کے ساتھ ہے نا پھر انہیں کسی اور کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. دیکھیں نا موٹی سی مثال آپ کو دوں میں. داتا صاحب لاہور تشریف لائے، روایت کے اندر تو سننے میں یہی آتا ہے کہ جناب رات کو آئے تھے، انہوں نے دروازہ بند کر دیا. انہوں نے کہا بھائی شہر بند ہو چکا ہے، سویرے آنا، اب آپ کے لیے دروازہ نہیں کھول سکتا. ایسے ہی تھا. لے بابا پیچھے جا کے بیٹھ گیا. رب کے ساتھ سلام دعا اتنی تھی کہ پھر بابا دوبارہ شہر نہیں گیا، پھر پورا شہر آج تک جو ہے وہ بابے کے دروازے پہ آ رہا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، تو اس لیے نا سلام دعا رکھنی ہے نا پھر رب کے ساتھ ہی رکھو. یاری لگانی ہے نا صرف ایک ہی جگہ ہے. ٹھیک ہے، میں نے کسی جگہ پڑھا نہیں ہے سب سے مشکل ترین کام جو ہم سمجھتے ہیں وہ سب سے آسان ترین کام ہے کیا؟ رب کے ساتھ یاری لگانی. خدا کی قسم ہے سب سے آسان ترین کام ہے رب کے ساتھ یاری لگانی. ہم کہتے ہیں کہ یار اس سے یاری لگانے کے لیے تو 1000 رکعت نماز نفل پڑھنی پڑے گی.
پھر جناب اللہ نمازیں پڑھنی پڑ ساڑھے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں. اوے یاری لگانے کے لیے تو کچھ نہ کر, کم کے ساتھ اس کے ساتھ گپ شپ تو رکھ, کلے بیٹھ کے اس کے ساتھ باتیں تو کر کے دیکھنا. ہمارے پاس یہ چیزیں ختم ہو چکی ہے, حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کچھ بھی نہیں تجھے آتا نا, رات کے ساتھ گپ شپ ہی لگا لے. یہ تو کر سکتا ہے نا. واحد وہی ہستی ہے جو سنتا ہی رہتا ہے, بور ہی نہیں ہوتا. یہ بھی نہیں کہتا کہ یار بس ہی کر دے, جان ہی چھڑ دے. آپ اپنے ماں باپ کو بھی بات سنا نا, وہ بھی کہتے یار جان چھڑ, تیری مہربانی بڑے سنا لئیے. ورنہ واحد رب بھی ہے جس کو جتنا مرضی سنا لو سنتا ہی جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ بھائی اپنے دماغ سے ایک بندہ غلط فہمی نکال دے. جو عمل ہم یہاں پہ کر رہے ہیں آخرت کے اندر بھی اس کا صلہ وہی ملنا ہے جو یہاں کر کے جا رہے ہیں. آخرت میں کوئی عمل کی جگہ نہیں ہے. آخرت میں پارٹی نہیں بدلی جائے گی. آخرت میں جو پارٹی جو دنیا میں پارٹی ہے نا وہی رہنی ہے. آخرت میں پارٹی میں رب نے بدلنے دے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کہ نا جی وہاں پہ تو حوض کوثر پہ صحابہ کرام نے کھڑے ہونا ہے, صدیق اکبر ہوں گے, فاروق اعظم ہوں گے, عثمان غنی, مولا علی, سارے کھڑے ہوں گے چاروں نکروں پہ, اور چارے بزرگ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. جنہوں نے چاروں کے ساتھ بنا کے رکھی ہے وہی جائیں گے نا. اگر ایک کے ساتھ بھی نہیں بنائی تو حوض کوثر پہ تمہیں پیر کون رکھنے دے گا؟ یؤمنون بالغیب کا مطلب کیا ہے؟ ماننا ہم نے ضرور ہے, پر ہم نے بن دیکھے ماننا ہے. دیکھ کے تو سارے مان جائیں گے, دیکھنے کے بعد قیامت والے دن کافر نہیں مانے گے رب کو, سارے مان جائیں گے. فرعون نہیں مان گیا تھا, ڈوبتے ڈوبتے کہنے لگے, کیا کہنے لگا جی آمنت برب ہارون و موسیٰ, میں تو جناب موسیٰ اور ہارون کے رب کو مان گیا. ابھی تمہارے لیے اس نے اپنا دریا کو چیر کے رکھ دیا, میرے لیے ملا کے رکھ دیا, باقی پاورفل ذات بھی رب کی. مان تو گیا, لیکن فرمایا نا اب پارٹی بدلنے کا ٹائم گزر چکا. جو موسیٰ کی پارٹی تھی وہ گزر چکی ہے. ٹھیک ہے. قیامت والے دن رب پارٹی نہیں بدلنے دے گا, چاہے کوئی جتنی مرضی بڑی پارٹی ہو. ہاں پارٹی بدلنے کا ٹائم ہے یہاں پہ, بدلنی ہے تو پھر آپ پارٹی بدل. قرآن مجید نے پارٹی کا بیان کیا باقاعدہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اگر پارٹی جوائن بھی کرنی ہے نا تو ان کی جوائن کرو جو سچے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے لیڈر سارے سچے ہوں گے؟ ٹھیک ہے جی. جب سب جانتے ہیں کہ یہ خبیث سچے ہی نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ کیوں؟ ٹھیک ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.